امریکہ سے غلام صاحب سوال کر رہے ہیں، اسلام میں نیند کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کب سونا چاہیے، کب بیدار ہونا چاہیے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے، اور آج کل کے معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ آج کل سارے معاشرے کا جو ہے نا وہ رخ ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ باہر کے ممالک میں جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، جن کے پیچھے ہماری قوم کے لوگ چلتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے ہاں تو عمومی طور پر شام کو کام جلدی ختم ہوتا ہے، جلدی وہ گھر لوٹتے ہیں، جلدی کھانا کھاتے ہیں، جلدی آرام کرتے ہیں، صبح جلدی بیدار ہوتے ہیں، فجر کے بعد سے ان کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے مسلم معاشروں میں یہ ایک وبا چل پڑی ہے کہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں، اور اکثر لوگوں کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور جماعت تو بے تحاشا لوگوں کی فوت ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیثوں میں آیا، تحاوی میں ہے، دوسری کتب حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان یکرہ النوم قبل العشاء الآخرہ والحدیث بعدہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کو مکروہ سمجھتے تھے، ناپسند فرماتے تھے۔ تو اس بارے میں علماء نے جو تفصیل لکھی ہے، بعض روایات سے عشاء کے بعد آپ کا بات چیت کرنا بھی منقول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ آئے، آپ نے بات چیت کی، کوئی مسلمانوں کا معاملہ تھا، تو فقہاء نے اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر عشاء کے بعد کوئی لغویات میں مشغول ہے، کوئی فضول باتوں میں مشغول ہے، کسی مفید کام میں سرگرمی میں نہیں ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی علم کا مذاکرہ کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کے کسی اہم کام میں مشغول ہے، تو اس میں اگر قدر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اتنی تاخیر کہ رات 2-2:30 بج جائیں اور پھر تہجد کے لیے آدمی نہ اٹھ سکے، فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو یہ بہرحال مکروہ ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو عادت بگڑی ہوئی ہے وہ اپنی عادت کو درست کریں اور عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں۔ مغرب کے بعد کھانا کھا لیں اور عشاء کے بعد اپنے کاموں کو جتنا جلدی سمیٹ سکیں سمیٹیں اور اس کے بعد سو جائیں تاکہ تہجد کے لیے اٹھ سکیں۔ ایک طرف تو یہ شرعاً بہت پسندیدہ چیز ہے اور دوسرا صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ بہت سارے اندر کے ہارمونز ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیند کی حالت میں فعال ہوتے ہیں اور جسم کی مرمت کرتے ہیں، بیداری کی حالت میں وہ فعال ہی نہیں ہوتے، تو انسان کی صحت کو بھی اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عشاء کے بعد جلدی سوئیں اور تہجد کے وقت اٹھیں۔ جتنا جلدی آپ اٹھیں گے اتنا آپ کی صحت کے لیے مفید ہوگا۔ جی بہتر، ہاں جی۔ اور دوسرا نیند کے احکام میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دن کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر قیلولہ آدھا گھنٹہ وہ آدمی آرام کرے۔ سونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ جی مجھے نیند ہی نہیں آتی، تو نیند نہیں بھی آتی تو تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹ جائیں قیلولہ کی سنت پوری کرنے کے لیے، اس سے آپ کو تقویت ملے گی، آپ تازہ دم ہو جائیں گے، اگلے کام کرنے میں آپ کو سہولت ہوگی اور سنت کا ثواب بھی ملے گا۔